زندگی میں تکالیف کیوں آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ ایک مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے اپنے ایمان میں کمزوری اور کمی ہے، پہلے اس کو دور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مصیبتیں میرے حکم سے آتی ہیں، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پھر فرمایا گیا کہ تکالیف تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ: تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ یعنی مصیبتیں خود تمہارے اپنے کرتوتوں کا پھل ہیں، تمہاری اپنی بدعمالیوں، تمہارے کسب کی وجہ سے تم نے جو کچھ کیا، تکلیف اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اگر وہ ہر گناہ پر پکڑے تو تم زمین پر چل پھر بھی نہ سکو۔ جب انسان بدعمالیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے کسی مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح مصیبت اور پریشانی گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب ایمان والے بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے پاس کفارے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے کسی رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس کی طاقت و برداشت کے مطابق تکلیف دی جاتی ہے، گویا کہ تکلیف آپ کو آپ کی صلاحیتوں کا تعارف کرانے کے لیے آتی ہے کہ آپ میں کتنی قوت برداشت ہے۔ اب یہ 3 باتیں نوٹ کریں کہ تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے، تکلیف اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور تکلیف تیری وسعت کے مطابق آتی ہے۔ اگر تکلیف آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں کا ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، تکلیف آنے پر صبر اور نماز سے وقت گزارو۔ مشکلات آپ کا تعارف ایک بہت بڑی نعمت یعنی صبر کے ساتھ کرواتی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تکلیف والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گیا یہ تو بہت ہی مبارک بات ہوگی۔ تو مشکلات کا حل آپ کی نماز اور صبر میں ہے، یہ مقام شکر ہے، مقام گلہ نہیں۔ تکلیف دے کر اللہ نے صبر سے آشنا کرا دیا اور اللہ تعالیٰ خود آپ کے یعنی صابر کے ساتھ ہو گیا۔